شروع ہو رہا ہے، غور سے سنیے۔ باب عزت الامام النساء و تعلیمہن، یہ باب اس بات کے بیان میں کہ امیر کا عورتوں کو نصیحت کرنا اور ان کو تعلیم دینا۔ اس باب کا مقصد بالکل واضح ہے، اور مقصد یہ ہے کہ صرف مرد ہی کی تعلیم و تربیت کی فکر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ عورتوں کی بھی تعلیم و تربیت کی فکر ہونی چاہیے، اس لیے کہ عورتیں بھی امت کا حصہ ہے اور آدھا حصہ ہے۔ اگلی نسل انہی عورتوں کی گود میں پرورش پانے والی ہے، تو اگر عورتوں کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دی جائے گی تو آنے والی نسل کی بھی تربیت اچھی ہو سکے گی، اور خود عورتوں کے لیے بھی دنیا اور آخرت میں بھلائی کی بات ہوگی۔ اس لیے عورتوں کی تعلیم اور خصوصاً عورتوں کی تربیت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ تعلیم کو تو ہر آدمی جانتا ہے، اور تعلیم کے لیے باقاعدہ مکتب قائم کیے گئے ہیں، جہاں بچیاں اور لڑکیاں مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتی ہیں، اور اب جیسے مدارس قائم ہیں، مدارس میں بچیاں جاتی ہیں، تو یہ سب کے سب تعلیم میں داخل ہیں۔ لیکن یہاں پر تعلیم کا لفظ استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ عزتن کا بھی لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس کا معنی ہے موعظت۔ موعظت کا مطلب ہے کہ گاہے بگاہے کبھی کبھی عورتوں کے لیے وعظ کا انتظام ہونا چاہیے۔ مثلا مدرسے کا جلسہ ہو رہا ہے تو عورتوں کا بھی انتظام کیا جائے کہ وہ پردے میں پیچھے تقریر سنا کریں، یا کسی جگہ مستقل عورتوں کو جمع کیا جائے اور دین کی باتیں بتائی جائیں۔ یہ کیا ہے؟ موعظت ہے۔ یہ کیا ہے؟ موعظت ہے۔ موعظت کے سلسلے میں مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ القاری میں لکھا ہے کہ بڑی کوتاہی چلی آ رہی ہے۔ جب مدرسے کے جلسے ہوتے ہیں تو عورتوں کے لیے انتظام کرتے ہیں، مگر ہر گاؤں میں چونکہ بڑا مدرسہ نہیں ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں چاہیے کہ موعظت کے انتظام کرنے کے لیے مہینے میں ایک دن خاص عورتوں کا اجتماع کیا جائے، اور اس میں بیان ہو، اللہ کی تعریف بیان کی جائے، اللہ کی توحید بیان کیے جائے، عقائد بتلائے جائیں، کچھ جزوی مسائل سمجھائے جائیں، نماز پڑھنے کچھ طریقے بتلائے جائیں، دین اور ایمان کا جوش اور ولولے والی بات بتلائی جائے، صحابیات نے کس طرح ایمان کو سیکھا، صحابیات کس طرح کام کرتی تھیں، یہ باتیں بتلائی جائیں۔ ٹھیک ہے، تو ہر بستی میں جہاں بھی علماء کرام ہیں ان کو یہ چاہیے کوئی سلسلہ شروع کرے، کیونکہ جو بڑی عمر کی عورتیں ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مکتب یا مدرسے میں نہیں جا سکتی ہیں، اس لیے ان کو وعظ و نصیحت کے ذریعے سے ہی سنبھالنا پڑے گا اور ان کی تربیت کرنی پڑے گی، اس لیے وعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری کرنا چاہیے۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ میں اپنے گاؤں میں بھی کیا کہتے ہیں مکتب بھی چلاتا ہوں، اور اس مکتب میں بچے بچیاں سب پڑھتے بھی ہیں، اور گاہے بگاہے کبھی بڑی عورتوں کے لیے ہم اجتماع بھی کرتے ہیں، یعنی کسی خاص مولانا کو کسی خاص عالم کو بلاتے ہیں اور بلا کر کے 2-4 گھنٹے 3 گھنٹے جس قدر مناسب ہو بیٹھا کر کے سب کو نصیحت بھی سنواتے ہیں، تو اس طریقے سے کرنا چاہیے۔ یہ مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحفۃ القاری میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ لڑکیوں کے جو مدرسے قائم کیے جا رہے ہیں اس سلسلے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں تحفۃ القاری میں کہ بہتر یہ ہے کہ مدرسے اقامتی نہ ہو، یہ لڑکیوں اور عورتوں کے جو مدرسے ہوتے ہیں وہ اقامتی نہ ہو، بلکہ لڑکیاں دن میں آئے اور شام کو گھر چلی جائیں، اسی حد تک مدارس قائم کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اس باب کا مقصد یہی ہے، اور اس باب کے مقصد کے سلسلے میں یہ خاص بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ لڑکیوں کو
عربی تعلیم اچھی طرح دینی چاہیے. یہ مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, میں انہی کی بات نقل کر رہا ہوں کہ لڑکیوں کو عربی تعلیم خوب اچھی طرح دینی چاہیے. آج کل مدارس جو تعلیم دیتے ہیں وہ محض ایک رسمی ہے, ان کا نصاب بھی 3 سالہ یا 5 سالہ کر دیا گیا ہے, جبکہ لڑکوں کو 7 سال یا 8 سال میں کمال حاصل نہیں ہو پاتا. تو اس سے مختصر نصاب کر کے لڑکیاں کیسے باکمال بن جائیں گی؟ لڑکیوں کو تعلیم ضرور دی جائے, مگر اس قدر تعلیم دی جائے کہ وہ آگے عورتوں کی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکے, اور وہ آگے عورتوں اور لڑکیوں کی تعلیم کے سلسلے میں خود بخود کفیل بن جائے. وہ لڑکوں اور اب مردوں کے محتاج نہ رہیں, ورنہ اگر ان کو تھوڑی تعلیم دی گئی تو تھوڑی تعلیم دینے کے بعد پھر وہ مردوں کے محتاج ہوں گی کہ مرد اس کو پڑھائے. اس لیے کیا کہتے ہیں, ان کو یہ لڑکی کے جو مدارس ہے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایسے نہیں سے اب قائم کریں کہ جس کے ذریعے سے ان کی تعلیم ٹھوس ہو, مکمل تعلیم دی جائے. یہ مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ القاری میں لکھا ہے. خیر, اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے, ایک بات انہوں نے یہ بھی لکھی ہے اپنی شرح میں کہ مرد جب تعلیم دیتے ہیں لڑکیوں کو تو ظاہر ہے کہ پردہ ہوتا ہے. مثلا میں ہی تعلیم دے رہا ہوں تو میں یہاں ہوں اور آپ لوگ وہاں ہیں, اب فون کے ذریعے تعلیم دی جا رہی ہے, تو پردے کے پیچھے سے یا خط و ٹیلی فون کے ذریعے سے جو تعلیم دی جاتی ہے تعلیم ناقص ہوتی ہے, نصف ہوتی ہے. یہ وہ لکھتے ہیں پوری تعلیم تو بالمشافہہ ہی دی جا سکتی ہے جبکہ آمنے سامنے آدمی بیٹھے. اس لیے اور لڑکیوں کو عورتوں کو تعلیم کے سلسلے میں تیار کرنا چاہیے تاکہ وہ لڑکیوں کے سامنے بالمشافہہ بیٹھ کر کے بورڈ میں لکھا کر کے سمجھا سکے. میں جو آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں اس میں کچھ ایسی باتیں آتی ہیں جس سے مجھے یہ خلش باقی رہتی ہے اور دل میں یہ چبھن سی باقی رہتی ہے کہ یہ بورڈ میں لکھ کر کے سمجھانے کی بات ہے اور میں صرف بول کر کے سمجھا دے رہا ہوں, تو ایسے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. اس لیے ایسی طالبات اور لڑکیاں تیار ہونی چاہیے کہ جو کیا کہتے ہیں مکمل بات سمجھے بھی اور مکمل علم حاصل بھی کرے, اور علم حاصل کرنے کے بعد وہ آگے لڑکیوں کو پڑھانے کے قابل بنے تاکہ مردوں سے ان کو تعلیم لینا نہ پڑے, مردوں کا جو واسطہ ہے وہ ختم ہو جائے. چلیے اب آپ کیا کہتے ہیں حدیث پر آئیے کہ حدیث میں کیا بات بتلائی گئی ہے, لیکن وہ ترجمے کے ساتھ آپ سمجھیے اس کو. اب ہم حدیث پڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ترجمہ بھی سنیے. حدیث آ رہی ہے, باب عزت الامام النساء و تعلیمہن. یہ باب امام کو عورتوں, امام کا عورتوں کو نصیحت کرنے اور عورتوں کو دین اور دین کی باتیں سکھلانے کے بیان میں. یعنی پہلے جو باب آیا تھا باب سابق میں خاص تعلیم کا ذکر تھا. کیا تھا؟ خاص تعلیم کا ذکر تھا کہ آدمی اپنے گھر میں تعلیم دے, اپنے گھر والوں کو تعلیم دے, خواہ آزاد ہو جیسے بیوی اور اولاد یا باندی و لونڈی ہو. تعلیم کا تقاضا یہی تھا کہ الگ سے باب ذکر کیا جائے. اس لیے اب یہ باب قائم کر کے تعلیم کے عام ہونے کا ذکر کر رہے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ امام المسلمین اور حاکم بھی عورتوں کی تعلیم کا نظم کرے. جس طریقے سے مرد اپنے گھر میں عورتوں کو تعلیم دے رہے ہیں, اپنی باندیوں کو تعلیم دے رہے ہیں, جو وقت کا امام ہے, حاکم ہے, وہ بھی عورتوں کی تعلیم کا نظم کرے, کیونکہ ہر شوہر تعلیم یافتہ نہیں ہو سکتا ہے, تعلیم یافتہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے امام و حاکم کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم نسواں عورتوں کی تعلیم کا کیا کرے, انتظام کرے. کیا کرے؟ انتظام کرے. یعنی صرف شوہر اور آقا ہی کی خصوصیت نہیں ہے تعلیم دینا, بلکہ وقت کے جو حاکم اور امام ہے یا اس کا جو نائب ہے اس کو بھی اس تعلیم و تربیت کا اہتمام اور انتظام کرنا چاہیے. یہ مطلب ہے, یہ مقصد ہے اس باب کا. اس لیے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہ ہر آدمی راعی اور نگہبان اور ذمہ دار ہے اور ان سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. تو جو بادشاہ وقت ہے, امام ہے, وہ بھی ذمہ دار ہے,
ان سے بھی ان کی رعایا کے بارے میں ان سے سوال ہوگا. ان سے کیا ہوگا؟ سوال ہوگا. حدیث ہے، وہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس کی قالا کہتے ہیں اشہد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتا ہوں. اور قال آتا ہوں، یا حضرت عطا نے کہا اشہد علی ابن عباس، کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس پر گواہی دیتا ہوں، عبداللہ ابن عباس پر گواہی دیتا ہوں. یعنی یہ جو گواہی والی بات ہے، اس میں اختلاف ہو گیا ہے راویوں کا کہ اشہد علی ابن عباس کا لفظ ہے یا پھر اشہد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر اشہد علی ابن عباس ہے تو پھر کیا کہتے ہیں عطا ابن ابی رباح کہہ رہے ہیں اس کو، اور اگر اشہد علی النبی ہے تو یہ اشہد علی النبی یہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں. خیر، حدیث کیا ہے؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرجا، کہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ومعہ بلال، اور حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال بھی تھے، حضرت بلال بھی تھے. یعنی عید کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز اور خطبے سے فارغ ہو گئے تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا، دل میں یہ احساس ہوا کہ عورتیں پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں، شاید ان تک میری آواز نہ پہنچی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اپنے ساتھ لیا اور ساتھ لے کر کے مردوں کی صفوں سے نکلے اور عورتوں کے مجمع میں کیا ہو گئے؟ تشریف لے گئے. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اس طرح سمجھایا ہے، اے خرج من بین صفوف الرجال الی صف النساء، کہ مردوں کی صفوں سے نکل کر کے عورتوں کی صفوں میں حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. یہ مطلب ہے خرج معه بلال فظن، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان ہوا کہ انه لم يسمع النساء، کہ یہ نہیں سنا سکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہیں سنائی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہیں پہنچی النساء عورتوں تک. فوعظہن، تو حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وعظ کہنا شروع کیا، آپ نے وعظ فرمایا. وہ امر، اور تعلیم دی، اور تعلیم دیتے ہوئے امرہن بالصدقۃ، صدقہ کرنے کا کیا کیا؟ حکم دیا. تعلیم دی، وعظ کے الفاظ دوسری روایت میں کچھ اور موجود ہے. یہ تو اس میں یہ کہا کہ میں نے تمہیں باہمی لعن طعن اور شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں بہت زیادہ دیکھا. یہ وعظ کا کیا کہتے ہیں مقصد تھا کہ آخرت کا دھیان غالب ہو جائے. یہ تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی، وعظ کی، تعلیم دی. جب یہ باتیں بتلائی تو پھر کیا ہوا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا حکم بھی دیا. فجعلت المرأة تلقي القرطة والخاتمہ، کہ تو عورتوں نے تلقی ڈالنے لگی، جعلت کا ترجمہ کریں گے لگی، عورتیں ڈالنے لگی، پھینکنے لگی القرط، قرط کو. قرط ہر وہ چیز جو کان میں پہنا جائے، جیسے کان میں ایئر رنگ پہنتے ہیں، بالی پہنتے ہیں، بندکی وغیرہ پہنتی ہے عورتیں، تو یہ سب مراد ہے قرط سے. نیچے دیکھیے بین السطور میں لکھا ہوا ہے ما يعلق فی شحمۃ الاذن، کان میں جو کچھ لٹکایا جائے وہ قرط ہے. والخاتم، اور انگوٹھیاں، انگوٹھیاں بھی کیا کرنے لگی؟ پھینکنے لگی. وبلال یاخذ، اور حضرت بلال لے رہے تھے فی طرف ثوبہ، اپنے کپڑے کے کنارے میں، اپنے کپڑے کے کنارے میں وہ سب کے سب اکٹھا کر رہے تھے. چونکہ عورتیں کفران عشیر بہت کرتی ہیں، کفران عشیر بہت کرتی ہیں، جیسے کہ پیچھے یہ بات آئی، تو عذاب سے بچانے کی غرض سے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات و خیرات کو حکم دیا. کیونکہ الصدقۃ تطفئ غضب الرب وان الصدقۃ تمحو کثیرا من الذنوب التي تدخل النار، اس لیے کہ صدقہ کرنا رب کے غصے کو ختم کر دیتا ہے، اور صدقہ بہت سارے ان گناہوں کو بھی ختم کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی جہنم میں داخل ہوتا ہے، جو جہنم میں داخلے کا سبب بنتے ہیں. اس لیے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدقہ کرنے کا حکم دیا. آدمی کو چاہیے کہ خوب سے خوب صدقہ کرے، اس لیے کہ صدقہ کرنا بہت ساری مصیبتوں سے آدمی کو بچاتا ہے. یہ بات یہاں پر پوری ہو گئی. وقال اسماعیل، امام بخاری مراد ہے.
امام بخاری مراد ہے. وقال اسماعیل ان ایوب ان عطا قال ابن عباس اشہد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعلیقاً یہ نقل کرتے ہیں کہ اس حدیث کو اسماعیل بن علیہ قالا سے مراد تو کیا کہتے ہیں امام بخاری ہے، لیکن یہاں پر اسماعیل سے مراد اسماعیل بن علیہ ہے. اسماعیل بن علیہ نے ایوب سے مراد ہے ایوب سختیانی سے نقل کرتے ہیں. وہ نقل کرتے ہیں عطا بن ابی رباح سے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے یوں کہا تھا. کس طرح کہا تھا؟ اشہد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بغیر راوی کے شک کے ساتھ، بغیر شک کے راوی کے. یعنی ابھی جو روایت آئی اس روایت میں تو اشہد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اشہد علی ابن عباس کہتے ہیں. اس شک کے بجائے ایوب سختیانی والی جب روایت آتی ہے، اسماعیل بن علیہ جب نقل کرتے ہیں تو وہاں بغیر شک کے اشہد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آئے ہیں. چونکہ پہلی روایت میں شک تھا کہ اشہد عطا کا قول ہے، یہ ابن عباس کا قول ہے، تو اس تعلیق سے یہ وضاحت ہو گئی کہ ابن عباس نے کہا ہے، عطا کے الفاظ نہیں ہے. البتہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عطا ابن ابی رباح اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے لفظ اشہدو کے ساتھ روایت کیا ہے، تو شک پھر بھی کیا ہے؟ باقی ہی رہ جائے گا. خیر، اب اگلا باب شروع ہو رہا ہے. ہم نے آپ کو ترجمہ کرا دیا اور ترجمے کے ساتھ جو ضمنی باتیں تو وہ بھی آگے. باب الحرص علی الحدیث، یہ باب اس بات کے بیان میں کہ حدیث نبوی معلوم کرنے کے لیے حرص کرنا چاہیے. علوم دینیہ عالیہ 6 ہیں. کیا ہے؟ 6 ہیں. ایک تو ہے قرآن، ایک ہے حدیث، نمبر 3 فقہ. قرآن، حدیث اور فقہ ان تینوں کے اصول ہیں. قرآن کے اصول اصول تفسیر، حدیث کے اصول اصول حدیث، فقہ کے اصول اصول فقہ. یہ 6 ہو گئے. قرآن اور قرآن کا اصول 2، حدیث اور حدیث کا اصول 2، 4 ہو گئے. فقہ اور فقہ کے اصول کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے. لیکن ان میں جو سب سے پہلا نمبر ہے وہ کس کا ہے؟ تو فقہ کا اول نمبر نہیں ہو سکتا، کیونکہ فقہ قرآن اور حدیث کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، فقہا کا نکالا ہوا ہے. اور علم تفسیر کا بھی اول نمبر نہیں ہو سکتا، کیونکہ علم تفسیر بھی مفسرین کے اقوال کا مجموعہ ہے. مفسرین نے قرآن سے جو سمجھا وہ تفسیر میں بیان کر دیا ہے، اور احادیث شریفہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہے. اس لیے حدیث کا اول نمبر ہوگا. قرآن کریم اول نمبر ہے، مگر قرآن کریم کوئی فن نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم تو سارے علوم کا سرچشمہ ہے. اس لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا ہے، اور اس باب میں حرص کے ساتھ حدیث کا لفظ ذکر کیا ہے کہ حدیث حاصل کرنے کی کوشش کرو، ان کے پیچھے دوڑو، کیونکہ حدیث ہی علوم شرعیہ میں اول نمبر رکھتی ہے، اول نمبر پر ہے. یعنی ایک ہے طلب، حرص کا لفظ استعمال کیا نا، اس کو سمجھیے. ایک تو ہے طلب اور ایک ہے حرص. اور حرص طلب سے کیا ہے؟ خاص ہے. حرص میں کبھی قناعت نہیں ہوتی، کبھی پیٹ نہیں بھرتا حرص میں. اس لیے حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ میں حرص کا لفظ رکھ کر کے اس طرح اشارہ کر دیا ہے کہ علم حدیث کی طلب میں ایسے حریص بن جاؤ کہ ہر دم حل میں مزید کہتے رہو کہ اور چاہیے، کیونکہ علم دریائے ناپیدے کنار ہے. یعنی علم ایسا سمندر اور دریا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. جو پچھلا باب آیا تھا اس پچھلے باب میں خطاب خاص تھا جو عورتوں کے لیے تھا. اب اس میں خطاب خاص کا ذکر کرنے کے بعد اس باب میں بھی خطاب کیا ہے؟ خاص ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر
ان کو کیا مخاطب بنایا تھا؟ تو یہاں پر بھی خطاب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ نیز گزشتہ باب میں عمومی تعلیم کی اہمیت بتلائی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ عورتوں کو تعلیم دینی چاہیے۔ اس باب میں خاص علم حدیث کی طرف ترغیب دی جا رہی ہے، گویا یہ باب تخصیص بعد تعمیم ہے، تعمیم کے بعد تخصیص ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم حدیث پڑھتے ہیں اور حدیث پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ضمنی باتیں بھی آ جا رہی ہیں، غور سے ترجمہ اور اس کے ساتھ مطلب سمجھیے۔ باب الحرص علی الحدیث، یہ باب حرص علی الحدیث کے بیان میں، حدیث پر حریص ہونے کے بیان میں نقل کرتے ہیں۔ کون نقل کرتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، انہ قال، کہ انہوں نے کہا، یعنی حضرت ابو ہریرہ نے کہا، قیل یا رسول اللہ، کہا گیا اے اللہ کے رسول، من اسعد الناس، من اسعد الناس۔ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سوال کرنے والے تھے، تو راوی کبھی کبھی خود کو اپنے آپ کو غائب کر دیتا ہے۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا تو حضرت ابو ہریرہ کہنا چاہیے تھا کہ میں نے کہا، قیلا کے بجائے کیا کہنا چاہیے تھا؟ انہو قالا کے بجائے کہنا چاہیے تھا کہ انی قالا، انی قلت، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ کہنا چاہیے۔ یہ کہنے کے بجائے کیا کہا گیا؟ انہو قالا قیلا یا رسول اللہ۔ ٹھیک ہے، اپنے آپ کو غائب کا درجہ دے کر کے۔ تو جب انہوں نے سوال کیا، کیا سوال کیا؟ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، کون اسعد زیادہ حقدار ہے، اسعد الناس لوگوں میں سب سے زیادہ کون نیک بخت ہے، بشفاعتک، آپ کی سفارش کا، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ سوال کیا۔ اس سوال کے جواب میں حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا گمان یہ تھا کہ تم ہی سب سے پہلے یہ سوال کرو گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے سوال کیا۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے کہ تم حدیثوں کے معاملے میں بہت حریص ہو۔ تو معلوم ہوا کہ آدمی کو سب سے زیادہ حدیثوں کا خواہش مند ہونا چاہیے، سب سے زیادہ حدیثوں کی خواہش رکھنی چاہیے، حدیث کا بڑا حریص ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا حضرت ابو ہریرہ نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ تم چونکہ حدیث کے بہت زیادہ حریص ہو تو میرا گمان یہی تھا کہ تم ہی سب سے پہلے مجھ سے یہ سوال کرو گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کیا کر دیا؟ یہ سوال کر دیا۔ کیا کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد ظننت یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ میرا گمان تھا، اللہ یسألنی، کہ نہیں پوچھے گا مجھ سے، عن ھذا الحدیث، اس حدیث کے بارے میں، احد، کوئی، اول من کا، تجھ سے پہلے، لما رأیت، کیونکہ میں نے دیکھا، من حرص کا، تیرا حریص ہونا، علی الحدیث، حدیث پر، حدیث کے بارے میں تیرا حدیث حریص ہونا۔ اب حدیث آ رہی ہے، اصل جواب آ رہا ہے، اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ، قیامت کے دن میری سفارش کے بارے میں سب سے زیادہ نیک بخت، یعنی میری سفارش کا سب سے بڑا حقدار، من، وہ ہوگا، قال لا الہ الا اللہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا، خالصا من قلبی، اخلاص کے ساتھ، اپنے دل کو خالص کرتے ہوئے، قلبی کے بجائے ایک دوسری روایت میں نفسی کا بھی لفظ ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ یہ جو اسعد ہے اس میں تفضیل ہے، اور یہ یا تو سعید کے معنی میں ہے، تفضیلی معنی نہیں ہے، اس میں تفضیل والا معنی نہیں ہے۔ تو اس صورت میں سائل کے سوال کا مطلب یہ ہوگا کہ یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ کی سفارش کس کو حاصل ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہر اس شخص کو حاصل ہوگی کہ جس نے صدق دل سے کلمہ پڑھا، یعنی سچا مسلمان ہے۔ اور اگر اسعد اس میں تفضیل سے تفضیلی معنی مراد لیا جائے، یعنی سب سے زیادہ کون حقدار ہوگا، اگر تفضیلی معنی نہیں کریں گے تو مطلب ہوگا آپ کی سفارش کا حقدار کون ہوگا، اور تفضیلی معنی لیں گے تو مطلب ہوگا زیادہ حقدار کون ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو جواب دیا وہ جواب علی اسلوب الحکیم ہوگا، سائل کو تنبیہ ہوگی کہ تمہارا سب سے زیادہ شفاعت کے حقدار کے بارے میں سوال کرنا مناسب نہیں، مطلق سوال کرو کہ سفارش
کس کو نصیب ہوگی، شفاعت کس کو نصیب ہوگی؟ ٹھیک ہے، یہ سوال کرنا چاہیے تھا۔ یہ جواب دے کر کے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف کیا کیا؟ اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، چلیے، تو آدمی کیا ہونا چاہیے؟ حریص ہونا چاہیے حدیث کا۔ اس حدیث سے یہی ثابت کیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی اس بات پر تعریف کی کہ مجھے معلوم تھا کہ تم ہی سب سے پہلے اس بارے میں سوال کرو گے، کیونکہ تم حدیث کی کیا ہو؟ حریص ہو۔ ٹھیک ہے، تو جواب کیا دیا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ فیضیاب و کامیاب اور میری سفارش کا حقدار وہ شخص ہوگا کہ جس نے اپنے دل سے، اپنے جی کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ نصر الباری والے نے یہاں پر لکھا ہے کہ جو شفاعت ہے، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، وہ شفاعت کئی قسم کی ہوں گی۔ چنانچہ شرح مسلم اور عمدۃ القاری کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ سفارش کی 5 قسمیں ہوں گی۔ ایک تو سفارش ہوں گی میدان حشر کی ہولناکی سے نجات کے لیے، اور یہ سفارش اور شفاعت تمام انسانوں کے لیے ہوں گی، خواہ کوئی مومن ہو یا کافر ہو، مشرک ہو یا منافق ہو، سب کے لیے شفاعت کیا ہوگی؟ عام ہوگی۔ اور یہ شفاعت اس کے لیے ہوگی کہ حساب و کتاب جلد شروع کر دیا جائے اور یہ جو ہولناکی والی تکلیف ہے، اس تکلیف سے نجات ملے۔ یہ ایک قسم کی شفاعت ہے۔ دوسری قسم کی شفاعت یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو بلا حساب جنت میں داخل کرنے کے لیے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ تیسری قسم کی سفارش یہ ہے کہ بعض جو جہنم کے حقدار ہو گئے ہیں ان کے لیے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے کہ ان کو عذاب سے بچا لیا جائے۔ چوتھی قسم کی سفارش بعض کافروں کے بارے میں ہوگی، جیسے کہ ابو طالب کے عذاب میں تخفیف کی نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے۔ پانچویں قسم کی سفارش یہ ہوگی کہ بعض جنت والوں کے لیے، جو جنت میں چلیں گے، بعض جنتیوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، ان کے درجات کو بڑھانے اور زیادہ کرنے کے لیے۔ تو یہ 5 قسم کی سفارش ہیں: میدان حشر کی سفارش، بلا حساب جنت میں داخل کرنے کے لیے سفارش، مستحق جہنم کے لیے سفارش کہ جنت میں پہنچا دیا جائے، عذاب سے بچا لیا جائے، بعض کافروں کے لیے سفارش جیسے ابو طالب کے لیے تخفیف عذاب کی سفارش ہوگی، اور بعض مستحق جنت کے لیے ترقی درجات کی سفارش ہوگی۔ 5 قسم کی سفارش علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں اور عمدۃ القاری والے نے عمدۃ القاری میں لکھا ہے۔ اگلا باب اب شروع ہو رہا ہے، وہ اگلا باب بھی بہت اہم ہے، غور سے دیکھیے۔ باب کیف یقبض العلم، یہ باب اس بات کے بیان میں کہ کیسے علم اٹھا لیا جائے گا، قرب قیامت میں علم اٹھا لیا جائے گا، یہ ہے۔ تو علم اٹھا لینے کا طریقہ یہ نہیں ہوگا کہ مولانا صاحب کو رات میں سوئے ہیں، صبح اٹھے تو پتا چلا کہ سب کچھ بھول گئے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ علماء اٹھا لیے جائیں گے اور ان کی جگہ لینے والا کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ تو جو لوگ دنیا میں رہیں گے، چونکہ علم اٹھتا چلا جا رہا ہے، جہالت پھیلتی چلی جا رہی ہے، تو لوگ جاہلوں کو ہی اب اپنا رہنما، پیشوا اور مقتدا بنا لیں گے، ان سے دین کی باتیں پوچھیں گے اور وہ جاہل آدمی الٹے سلٹے مسئلے بتائیں گے، اس طرح وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی کیا کریں گے؟ گمراہ کریں گے۔ تو یہ بتلایا گیا کہ علم کیسے اٹھایا جائے گا۔ تو علم اٹھایا جائے گا بقبض العلماء، علماء کے قبض کے ذریعے سے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کام، ایک قول، ایک خط کا حوالہ دیا ہے۔ اس جگہ مناسب ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو کہ خلیفہ راشد ہیں، اور ان کے خلیفہ راشد ہونے کے بارے میں علماء نے اتفاق نقل کیا ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر حالات اور ان کی سیرت نقل کر دی جائے۔ چنانچہ سمجھنا چاہیے، اور یہ سیرت ہم نقل کر رہے ہیں نصر الباری سے، اگر آپ بھول جائیں تو نصر الباری جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 29-30 سے ان کی سیرت شروع ہو رہی ہے،
وہاں وہ سیرت دیکھی جا سکتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، ان کا نام تو عمر ہے، باپ کا نام عبدالعزیز ہے، دادا کا مروان ہے، پردادا کا نام حکم ہے، چکر دادا کا نام عاص ہے، اور اس کے اوپر جو امیہ ہے پھر عبد شمس ہے۔ ٹھیک ہے، عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم بن عاص بن امیہ بن عبد شمس، ان کی کنیت ابو حفص ہے، کیونکہ حفص ان کے بیٹے کا نام ہے۔ عمر نام تھا، والد کا نام عبدالعزیز، اور والدہ کا نام ام عاصم۔ والدہ کا نام کیا ہے؟ ام عاصم۔ کیا نام ہے؟ ام عاصم۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ محترمہ تھی، تو وہ حضرت عاصم بن عمر بن خطاب کی صاحبزادی تھی، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی۔ ان کی اماں جو تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے حضرت عاصم، تو حضرت عاصم کی بیٹی تھی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اماں، والدہ۔ حضرت علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نصر الباری والے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کا گشت کر رہے تھے، چکر لگا رہے تھے، تو ایک دیوار کے کنارے تھک کر بیٹھ گئے۔ گھر کے اندر سے آواز آ رہی تھی کہ ایک عورت اپنی لڑکی سے کہہ رہی تھی کہ اٹھو، اٹھ کر دودھ میں پانی ملا دو، لیکن لڑکی نے کہا امیر المؤمنین نے عام اعلان کرا دیا ہے کہ دودھ میں پانی ہرگز نہ ملایا جائے۔ تو ماں نے کہا کہ اس وقت عمر تھوڑے دیکھ رہے ہیں، اور حضرت عمر کے منادی جو آواز دینے والا وہ تھوڑے دیکھ سکتے ہیں، تم دودھ میں پانی ملا دو۔ تو اس لڑکی نے جواب دیا کہ خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا ہے، میں امیر المؤمنین کی اطاعت کروں گی اور خلوت میں ان کی نافرمانی کا داغ اپنے دامن پہ ہرگز لگنے نہیں دوں گی، یہ اس لڑکی نے جواب دیا۔ اور بعض کتابوں میں یہ بھی اضافہ ملتا ہے کہ یہ بھی کہا کہ امیر المومنین تو نہیں دیکھتے، لیکن میرا اور امیر المومنین کا اور سب کا جو رب ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری گفتگو سن لی۔ جب یہ ساری گفتگو سنی تو اپنے خادم اور غلام اسلم سے کہا کہ اس مکان کو، اس دروازے کو خوب اچھی طرح یاد رکھو، صبح کو یہاں سے ہمیں کچھ کام ہے۔ صبح جب ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق کے لیے بھیجا کہ وہ کون عورتیں ہیں، ان کے شوہر ہے یا نہیں ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ ماں بیوہ عورت ہے اور لڑکی کنواری ہے۔ حاصل یہ ہے کہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے عاصم سے اس لڑکی کا نکاح کر دیا، عاصم سے نکاح کر دیا۔ یہ عاصم کون ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نانا ہیں، سمجھ رہے؟ اماں کے باپ ہے تو کون ہوئے؟ نانا ہوئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عاصم کا نکاح اسی لڑکی سے کر دیا تو اسی لڑکی سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ماں ام عاصم پیدا ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اس لحاظ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرنانا ہوں گے۔ نانا تو ہوں گے کون؟ عاصم۔ ٹھیک ہے، تو پرنانا یا لکڑ نانا اوپر کے نانا ہو جائیں گے۔ حضرت علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ میں نقل کیا ہے، نصر الباری والے نے وہاں نقل کیا ہے، میں وہیں سے آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے، اور راجح قول یہ ہے کہ سن 61 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی تھی، اور جب ان کے والد سن 65 ہجری میں مصر کے گورنر تھے، یعنی عبدالعزیز، ٹھیک ہے، تو اپنی بیوی ام عاصم کو لکھا کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ عمر، اس کو لے کر کے تم یہاں آ جاؤ، یعنی مصر میں آ جاؤ۔ ام عاصم نے اپنے چچا عبداللہ بن عمر، کیونکہ کیا کہتے ہیں یہ جو عاصم ہے، حضرت عاصم، یہ تو ان کے باپ ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے بھائی ہے کون؟ عبداللہ ابن عمر۔ ابن عمر کے ایک بیٹے عاصم، ایک بیٹے کیا؟ عبداللہ۔ تو اپنے چچا عبداللہ ابن عمر سے تذکرہ کیا تو چچا نے کہا کہ تم چلی جاؤ اور بچے کو ہمارے یہاں چھوڑ دو، کیونکہ وہ تم میں
ہم سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے، وہ تمہارے اندر رہے گا تو اچھا نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ رہنے دو۔ چنانچہ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ان کے پاس یعنی عبداللہ ابن عمر کے پاس چھوڑ کر کے مصر چلی گئی۔ گویا ابتدائی تربیت حضرت ابن عمر عبداللہ ابن عمر کی خدمت میں ہوئی۔ اس کے بعد آپ باپ کے پاس آئے، تھوڑی مدت قیام کیا، پھر مدینہ منورہ تعلیم کے لیے بھیج دیے گئے تھے، اور صالح ابن کیسان مدینے میں تھے تو ان کی تربیت میں رہے تھے۔ بچپن ہی میں قرآن مجید انہوں نے حفظ کر لیا تھا۔ حدیث کی روایت اگرچہ مختلف اساتذہ اور شیوخ سے انہوں نے سیکھی ہے، جن میں تابعین کے علاوہ بہت سارے صحابہ بھی ہیں، لیکن وہ اس مقدس فن میں زیادہ تر اس حدیث کو حاصل کرنے میں زیادہ تر عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود کے مرہون منت تھے، یعنی انہی کا نام زیادہ لیتے تھے کہ میں نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے حدیث حاصل کی ہے۔ تذکرۃ الحفاظ میں اس سے نقل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نصر الباری والے نے تذکرۃ الحفاظ کا علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت اور ان کے الفاظ بھی نقل کیے۔ ان کی تعارف میں لکھا ہے کانا اماما فقیہا مجتہدا عارفا بالسنن کبیر الشان ثبتا حجتا حافظا قانتا للہ اواہا منیبا وسیرتہ تحتمل مجلدا۔ یہ خیر، محمد بن علی بن حسین ایک بڑے محدث گزرے ہیں، کسی نے ان سے عمر بن عبدالعزیز کے متعلق سوال کیا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ وہ بنو امیہ کے نجیب ہے اور قیامت میں بصورت امت واحدہ اٹھایا جائے گا۔ اگرچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے فضل و کمال کا سب سے موضوع اور سب سے اچھا ظاہر کرنے کی جگہ وہ درس ہو سکتا تھا کہ وہ درس دیتے، حدیث پڑھتے پڑھاتے، لیکن خاندانی اس کا تعلق جو تھا وہ مسند سے تھا، حکومت سے تھا۔ اس بنا پر ان کو حکومت عطا کی گئی اور حکومت تجویز کی گئی۔ چنانچہ سن 87 میں مدینہ طیبہ کے یہ گورنر مقرر کیے گئے اور بڑے بڑے کارہا، بڑے بڑے کام انہوں نے انجام دیے۔ سن 93 ہجری تک مدینہ طیبہ کے گورنر رہے، پھر حجاج کے اشارے پر ولید نے ان کو معزول کر دیا تھا، یہ انہوں نے خود استعفیٰ دے دیا تھا، جو کچھ بھی ہوا ہو۔ سفر 10 بروز جمعہ 99 ہجری کو سلیمان بن عبد الملک کا جب انتقال ہوا تو اس نے انتقال سے پہلے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ مقرر کر دیا تھا، اور ان کی وفات 25 رجب سن 101 ہجری میں ہوئی۔ کل خلافت کا جو ان کا زمانہ تھا وہ 2 برس 5 مہینے چند دن ہوتے ہیں، لیکن تاریخ اسلام میں ان کا جو دور حکومت ہے اس لحاظ سے خاص طور پر ممتاز اور الگ تھلگ ہے کہ انہوں نے خلافت راشدہ کا نظم و نسق دوبارہ قائم کر دیا تھا۔ یہ بالکل خلیفہ راشد تھے۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں لکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز مروانی سلسلے کے درمیان کی ایک ایسی کڑی تھے کہ انہوں نے تمام تر توجہ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے طریقے کی طرف مبذول فرما دیا تھا، اور ذرا سی بھی اس میں سستی نہیں کرتے تھے، یعنی خلیفہ راشد کے طرز پر عمل کرتے تھے۔ اور اصلاح کی ابتدا انہوں نے خود اپنی ذات سے کی، اپنے گھر سے کیا، اپنے خاندان سے کی۔ سب سے پہلے جب ان کو یہ پتا چلا کہ مجھے خلیفہ بنایا گیا ہے تو یہ مسجد میں تھے، اور جیسے ہی ان کو یہ خبر ملی تو انہوں نے انا للہ پڑھا۔ سلیمان بن عبد الملک کی تجہیز ہوئی، ان کی تکفین ہوئی، شاہی سواریاں ان کے سامنے، ترکی گھوڑے وغیرہ لائی گئے، حاضر کیے گئے، تو انہوں نے سارے گھوڑے واپس کر دیے اور کہا کہ میرے لیے وہ کھچری کافی ہے جس پر میں سوار ہوتا ہوں۔ افسر پولیس نیزہ لے کر کے چلے، سب کو انہوں نے ہٹا دیا، نہیں ہمارے ساتھ یہ سب کچھ نہیں چلنا چاہیے، اور کہا کہ میں بھی تمام مسلمانوں کی طرح ایک مسلمان ہوں۔ جب گھر میں آئے تو آپ اپنی داڑھی آنسوؤں سے تر کیے ہوئے تھے، بالکل رو رہے تھے۔ بیوی نے گھبرا کر پوچھا کیا خیریت تو ہے؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خیریت کہاں سے ہوگی، میری گردن میں امت محمد کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے، ننگے بھوکے بیمار مظلوم مسافر قیدی بوڑھے بچے کم حیثیت عیالدار لوگوں کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی ہے،
اسی خوف سے میں رو رہا ہوں کہ کہیں قیامت میں مجھ سے کیا کہتے ہیں باز پرس نہ ہو جائے اور میں اس وقت جواب نہ دے سکوں. یہ ڈر، یہ خوف اس میں آ گیا تھا. پھر آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہارے پاس جو زیورات ہے تمہارے باپ نے بیت المال کے حق سے بنوائے، میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ یا تو زیورات لے لو یا مجھے لے لو، یعنی دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. فوراً بیوی نے کہا زیورات کی کیا حیثیت ہے، ہمیں آپ چاہیے. زیورات انہوں نے اتار دیے اور بیت المال نے پہنچوا دیے. اسی طرح جو جائیداد ہے اپنے یا اپنے خاندان کے پاس ناجائز طریقے سے تھی، سب کو صحیح مصرف میں خرچ کر دیا، سب کو حق دلایا. بنو ہاشم کے ساتھ بہت مراعات کی، بنو ہاشم کا بہت اعزاز کیا، فتق وغیرہ سب واپس کر دیا. شاہی خاندان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں رکھی، اور آپ نے اپنے پہلے خطبے میں تمام چیزوں کی طرف اشارہ کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں ساری گڑبڑیوں کو ختم کر دوں گا، ساری گڑبڑیوں کو ختم کر دوں گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو نظام سلطنت عدل اور انصاف والا چلا رکھا تھا وہ پھر قائم نہیں ہو سکتا تھا. اور یہ قائم اسی وقت ہو سکتا تھا کہ جو تمام پچھلے عمال تھے ان کو معزول کیا جائے. چنانچہ نے سب کو معزول کر دیا اور جو مال غصب کیے ہوئے تھے سارے مال واپس لے لیے. ٹھیک ہے، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی مختصراً حالات ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے خود فرمایا ہے، تذکرۃ الحفاظ میں ان کا قول نقل کیا گیا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد تھے. خیر، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ بھی نقل کیا جاتا ہے اول من دون الحدیث عمر بن عبدالعزیز، کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے حدیث کیا ہے لکھوائی ہے اور مدون کیا ہے. اگرچہ علامہ ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ کا بھی نام اس سلسلے میں آتا ہے. تو یہ ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز، جن کے مختصراً ذرا سی تفصیل بھی ہو گئی اس میں، حالانکہ اتنی تفصیل نہیں کرنی چاہیے تھی. تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے ابو بکر ابن حزم کو لکھا. دیکھیے ابو بکر بن حزم کے نیچے لکھا ہوا ہے استعملہ عمر بن عبدالعزیز، کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے ابو بکر بن حزم کو عامل بنایا تھا، نگراں اور مقرر بنایا تھا. تو ابو بکر بن حزم کے پاس لکھا، کیا لکھا؟ انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں. مدینے کے گورنر تھے قاضی ابو بکر بن حزم، ان کو لکھا کہ مدینے میں اساتذہ جو حدیثیں بیان کرتے ہیں ان کو لکھ کر میرے پاس بھیج دو، مجھے علم کے مٹ جانے کا ڈر ہے. یہ فاکتبہ، ان حدیثوں کو لکھو، فإنی خفت دروس العلم، اس لیے کہ میں علم کے سبقوں کا خوف کرتا ہوں، وذہاب العلماء، اور علماء کے چلے جانے کا خوف کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یہاں تک عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا مقولہ ہے. خاص طور پر عبد الرحمن بن اسعد بن زرارہ کی بیٹی تھی عمرہ، جن کی وفات سن 98 ہجری میں ہوئی ہے. اور اسی طریقے سے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے حضرت قاسم، جن کی وفات سن 120 ہجری میں ہوئی ہے. ان کی حدیثیں جو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، یہ لکھ کر کے بھیجو. ابو بکر بن حزم کے پاس عمر بن عبدالعزیز نے خط لکھا. ٹھیک ہے، یہ خط لکھا کیونکہ ان کو علماء کے ختم ہونے کا خوف ہے. تو ذہاب العلماء ہی ہمارے باب کے مناسب ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے کہا علماء کے چلے جانے کا خوف ہے، کیونکہ علماء چلے جائیں گے تو ان کے ساتھ ساتھ علم بھی قبض ہو جائے گا، علم بھی چلا جائے گا. ٹھیک ہے، سمجھیے. اب اس کے بعد آ رہا ہے وَلَا يُقْبَلُ إِلَّا حَدِيثُ النَّبِي. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اضافہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ کی کیا ہے؟ اضافہ ہے. یہ عمر بن عبدالعزیز کا فرمان نہیں ہے، عمر بن عبدالعزیز کا فرمان نہیں ہے. اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دو باتیں بڑھائی ہے یہاں پر. کیا باتیں بڑھائی؟ سب سے پہلی بات یہ بڑھائی ہے کہ لا يقبل الا حدیث النبی، کہ قبول نہیں کی جائیں گی مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یعنی صرف مرفوع حدیثیں ہی حدیث کی کتابوں میں لی جائیں.
موقوف و مقطوع روایات نہ لی جائے۔ دوسری بات یہ وَلْيُفَشُّ الْعِلْمَ وَلْيَجْلِسُوا، کہ علم پھیلایا جائے اور علم کی مجلسیں قائم کی جائے، یعنی علماء علم کو پھیلائیں، اس کو رواج دیں اور علم کا حلقہ قائم کریں، پڑھانے کے لیے علماء بیٹھیں تاکہ جو علم سے ناواقف ہے وہ علم سے واقف ہو جائے، کیونکہ علم پر زوال اس وقت آ جائے گا جب وہ علم راز بن جائے گا۔ حتی یعلم من لا یعلم، یہاں تک کہ یعلم من لا یعلم، یہاں تک کہ سکھائے اس کو جو نہیں جانتا ہے۔ فإن العلم لا يهلك، اس طرح کہ علم ہلاک نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا ہے، حتی یکون سرا، یہاں تک کہ راز بن جائے۔ جب ایک آدمی کے پاس علم ہے وہ دوسرے کو نہ سکھائے، اپنے پاس ہی رکھے تو راز بن گیا، ٹھیک ہے، وہ علم ختم ہو جائے گا، مخصوص حلقوں ہی میں پڑھانے کا رواج رہ جائے گا، عام لوگوں کو علم کی ہوا نہ لگنے دی جائے گی تو علم پھر کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ دیکھیے یہاں پر صرف مرفوع حدیث ہی لی جائے، ایک بات یہ، اور دوسرا ہے کہ علم کو پھیلایا جائے، علم کو رواج دیا جائے۔ تفصیل یہ ہے، ان میں سے پہلی بات کی تفصیل یہ ہے کہ تدوین حدیث کے 4 دور ہیں۔ پہلے اور دوسرے دور میں احادیث مرفوعہ، موقوفہ اور مقطوعہ سب حدیثیں کتابوں میں لی جاتی تھی۔ پہلے دور کی موطا مالک، دوسرے دور کی مصنف عبدالرزاق، مصحف ابن ابی شیبہ، سمجھ رہے ہیں، اس میں ہر طرح کی حدیثیں ہیں، مرفوع بھی ہے، موقوف بھی ہے، مقطوع بھی ہے۔ لیکن تدوین حدیث کے تیسرے دور میں یہ خیال پیدا ہوا کہ حدیث کی کتابوں میں صرف مرفوع صحیح حدیثیں لی جائیں، موقوف اور مقطوع حدیثیں نہ لی جائیں۔ یہ خیال سب سے پہلے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو آیا، اور بعد کے محدثین بالواسطہ یا بلا واسطہ اس کے شاگرد تھے، اس لیے خیال عام ہوتا چلا گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ اس خیال سے متاثر ہوئے تھے، چنانچہ انہوں نے اپنی صحیح بخاری میں صرف مرفوع حدیثیں لی ہیں، حسن، ضعیف، کیا کہتے ہیں، مقطوع، موقوف یہ حدیثیں نہیں لی۔ مگر حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، استاد سے اختلاف کر دیا اور صحیح مسلم میں صحیح کے ساتھ ساتھ حسن روایتیں بھی لیں، ضعیف نہیں لی، اور دیگر محدثین نے ضعیف روایتیں بھی لیں، کیونکہ بوقت ضرورت فقہا ضعیف روایات سے بھی کیا کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں۔ البتہ احادیث موقوفہ اور مقطوعہ یعنی صحابہ، تابعین کے اقوال و افعال کو تیسرے اور چوتھے دور کی کتابوں میں نہیں لیا گیا، جبکہ پہلے اور دوسرے دور کی کتابوں میں ان کو بھی لیا گیا تھا، کیونکہ ان کے بغیر فقہ کی تدوین ممکن نہیں ہو سکتی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی باب میں ان روایت کو لانے پر کیا ہوئے ہیں، مجبور ہوئے، اس لیے موقوف مقطوع حدیثیں کہاں لا رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، ترجمۃ الباب میں۔ وَلْيُفْشُ الْعِلْمَ، اور علم کو کیا کرے، وَلْيُفْشُ الْعِلْمَ، علم کو پھیلائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کو پھیلائے، یہ افشا افشان باب افعال سے امر کسے گا، رواج دے، پھیلائے۔ علم کو پھیلانے کی شکل کیا ہوگی، وَلْيَجْلِسُوا، علم کی مجلس لگائے جائے تاکہ جو نہ جاننے والے وہ بھی کیا ہو جائے، جان جائے۔ اب یہاں یہ بھی جاننا چاہیے کہ یہ دونوں باتیں، لا يقبل الا حدیث النبی وَلْيُفْشُ الْعِلْمَ وَلْيَجْلِسُوا حَتَّى يُعَلِّمَ مَن لَّا يَعْلَمُ، یہ دونوں باتیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خط کے مضمون کے ساتھ ملا دی ہے، جس سے دھوکہ لگتا ہے کہ یہ بھی عمر بن عبدالعزیز کی باتیں ہیں، اور ہمارے پاس جو نسخہ ہے، اگرچہ کیا کہتے ہیں، اس سے یہ خود شبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ بات عربی نسخوں میں نہیں ہے، عربی نسخوں میں دونوں کیا ہے، الگ الگ ہے، وہاں پر یہ آخری دونوں باتیں امام بخاری کی ہے، صاف صاف بیان کر دیا گیا ہے، اور ہمارے سامنے جو نسخہ ہے یہاں پر ایسا نہیں ہے، ولا يقبل کی بات، ولا يقبل سے پہلے کوئی ایسا لفظ نہیں جس سے پتہ چلے کہ امام بخاری کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے یہ تو بات ختم ہو گئی، اب حدیث آ رہی ہے۔ حدیث کس کی ہے، حدیث ہے عبداللہ ابن دینار کی۔
عبد العزیز بن مسلم عبداللہ بن دینار سے